بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نیا زاویے کے ساتھ. ہمارا ایک ایشو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگ مشکل وقت گزارنے کے بعد، ان کے خاندان نے، باپ دادا نے اگر مشکل وقت گزارا ہے، جب میرا رب ان کو آسودگی دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، عہدہ اور منصب دے دیتا ہے، تو پھر بھی اس وہ کیفیت سے نکل کیوں نہیں پاتے. اس پہ بہت لوگوں نے کمنٹس کیے اور ANZ TV سے انہوں نے کہا کہ غربت صرف اگر دولت کا نام ہوتا تو ملک سے باہر جا کے تو دور ہو جانی چاہیے تھی، وہاں جا کے بھی دور نہیں ہوتی، اور واپس آ کے بھی ان کی ذہنی حالت کا یا ذہنی افلاس کا وہی عالم رہتا ہے. خاتون حضرات، اس پہ آلموسٹ ہر دوسرے ہمارے ناظر نے، دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے آلموسٹ اسی رائے کا اظہار کیا. علینا سہیل نے کہا ہے کہ کبھی اس طرف خیال گیا ہی نہیں تھا، لیکن یہ مسئلہ ہے بہت اہم اور یہ ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے. علی نے اس عام ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا اظہار کیا کہ آپ نے جو خاتون کا کہا ہے کہ اس نے وہاں سے دودھ فیڈر میں ڈال لیا تو ممکن ہے اس کو ضرورت ہو. اچھا، ہم ہمیشہ چیز کا جب ہم حل نکال رہے ہوتے ہیں، جب اس کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنے کی وجہ جو کہ مائنڈ سیٹ ہے کہ تنقید میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے. تو علی میاں، اگر دیکھیں، میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے ساتھ میڈ تھی، 3-4 بچے تھے، گاڑی پہ وہ آئے تھے. اب 5 اسٹار میں آنے والا عام بندہ یا غریب آدمی تو وہاں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک خاص طرح کا اعتماد چاہیے ہوتا ہے. اور جو غربت ہے یہ تھی، جب وہ آئی تھی تو میڈ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی، تو آف کورس تھی، فیڈر بھی تھا. صرف فیڈر میں نہیں بھرا، جو ساتھ تھرمس تھا وہ پورا انہوں نے وہ پاٹ اس میں انڈیلا، جو اریٹیٹ کرنے والا بھی تھا، حیرت زدہ کرنے والا بھی تھا اور دکھ دینے والا بھی تھا. یہ تب ہوتا ہے آپ مال مفت دیکھ کے فوراً اپنی پرانی غربت کے گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے زندگی میں بڑے بڑے افسوسناک واقعات دیکھیں اسی غربت کی وجہ سے. لائک جب ہم چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے، 132 سکسار اسکول تھا، یہ ہارون آباد سے آگے ہے. تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دورے پہ آئے. ہمارے والد صاحب ان دنوں وہاں ہیڈ ماسٹر تھے، تو انہوں نے گھر پہ ان کو دعوت دی، اور دعوت میں ظاہر ہے جو ان کے لیے ممکن تھا، سوغاتیں، کھانا پکایا گیا، اور بطور خاص ہارون آباد سے ان کے لیے ڈرائی فروٹ منگوایا گیا. تب انہوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد چائے کے ساتھ وہ پیش کیا گیا. اب وہ کھاتے گئے، لیکن وہ جو اندر کی غربت تھی وہ ان کو مسلسل بے چین کر رہی تھی، سارا کھا نہیں پائے. تو اس کے بعد انہوں نے جب کھانا کھا چکے، انہوں نے کہا صحیح جو بچ گئے ہی کو ایک لفافی پاڑے ہو. اب سوچئے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بچ گیا ہے یہ کسی لفافے میں ڈال کے ان کو دے دیا جائے. تو اب اس کو لفافے کو انہوں نے لفافی کہا. ساتھ یہ ٹونٹ بھی تھی کہ یہ مال تھوڑا ہے اور یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. ساتھ پھر اٹھتے کھانا کھا چکے ہیں، سویڈش کھا چکے ہیں، چائے پی چکے ہیں، جو سگریٹ ڈبے منگوائے ہیں یہ بھی لفافی پا چھوڑو. اور وہ پا کے اس میں ڈال کے تو انہوں نے پھر وہ ڈرائیور کو پکڑا دیے. جب ہم بہاولپور آئے، میں کالج میں آیا، تو جہاں ہمارا گھر تھا سیٹل ٹاؤن میں، وہ انہیں اچھا ہم انہیں ساری عمر ان کو لفافی ہی کہا. آپ سوچیں، وہ ہیڈ ماسٹر رہے ہوں گے، پرنسپل رہے ہوں گے، پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بنے، پورے ضلع کے آفیسر. پر وہ جو اندر کی غربت تھی اس نے وہاں، ہم تو کبھی ان سے ملے بھی نہیں تھے، کبھی ان سے ملنا چاہا بھی نہیں، پر ان کی پہچان ہمیشہ وہی رہی، لفافی. تو اب آپ بتاتے تھے کہ وہ ان کا گھر قریب ہے چلنا، کسی نے تو nobody was ready کہ لفافی کے گھر جائے. ہم سوچتے تھے کہ کبھی کوئی گھر ان کے گیا بھی تو وہاں بس چائے بھی نہیں ملے گی، چونکہ جو غربت والا وہ جو ہوتا ہے فیلنگ، وہ میزبانی میں بھی ان پہ حاوی رہتا ہے. میں نے کچھ سال پہلے، میں چونکہ پریس کلب کا ممبر ہوں، اب تو ماشاءاللہ لائف ممبر ہوں، تو اس وقت پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے اپنے آفس میں 90 جو ہے مال روڈ پہ، وہاں سارے لاہور کے جرنلسٹوں کو بلایا. اچھا، جرنلسٹوں کے بارے میں جو ان کی عزت کم ہوئی، حالانکہ جو سارے اچھے افیکٹو ہوتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہوتے ہیں، پر کھانوں کے موقع پہ یہ بہت عمدہ طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کرتے. اس وقت ندیدے ہو جاتے ہیں. یعنی جہاں آپ کو سکون سے، سلیقے سے یا بالکل مینرزم کے ساتھ کرنا چاہیے، وہاں یہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. ان میں سے بیشتر وہ ہوتے ہیں جو بہت غریب خاندانوں سے آتے ہیں، ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے، بہت سال لگتے ہیں، پر وہ فیلنگ رہتی ہے. تو وہاں وزیر اعلیٰ کے خطاب کے بعد ہم سب کو پلاٹ دیے گئے، ان کے کاغذات، ڈاکومنٹس دیے گئے. اب کھانا جب شروع ہوا، ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، اس کا آفس ہے، تو اٹ واز اے لیوش ارینجمنٹ.
تو ایک سائڈ سے شور مچا اور میں اس وقت جوس پی رہا تھا, تو جوس پیتے پیتے میں نے وہ ہاتھ میں گلاس پکڑا. دوست یعنی ایسے موقع پہ میں عام طور پہ کبھی کھانے کی طرف نہیں بھاگتا, کچھ لوگوں سے آپ کو نئے لوگوں سے ملنا چاہیے, گپ شپ کرنی چاہیے, کھانا کون سا بھاگا جا رہا ہوتا ہے. تو جس طرح رش تھا جب میں وہاں گیا تو ایک صاحب کو کلین شیو تھے, اینک لگائی تھی, گورا چٹا ان کا رنگ, اور انہوں نے کہ شاپر میں 9-10 لیگ پیسز ڈالے ہوئے تھے, اور ویٹر نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور سپروائزر جو تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا وہ ویٹر سے کہہ رہا تھا کہ تم نے صاحب کو بتایا نہیں کہ یہ باعزت جگہ ہے, وزیر اعلیٰ کا گھر ہے, یہاں اس طرح کی نیچ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس نے کہا سر میں نے ان کی گزارش کی تھی, ایک شاپر ان کی جیب سے پہلے بھی نکلا تھا اور میں نے پکڑ کے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا, یہ انہوں نے دوسری جیب سے نکال دیا. اب سوچیں کہ وہ بھلا آدمی گھر سے چلتے ہوئے یا دفتر سے چلتے ہوئے 2 شاپر جیبوں میں ڈال کے لایا, وہاں وہ جتنا چاہے کھاتا, کئی گھنٹے کھاتے رہتا, کھانا تو ختم نہیں ہونا تھا. پر یہ اندر کی غربت ہے جو آپ کو بھرے مجمع میں اتنے لوگوں کے بیچ میں رسوا کر دیتی ہے. بعد میں بھی آنے والے برسوں میں میں نے جب اس کو دیکھا, اس کو شاید وہ مومنٹ بھول گیا ہوگا, پر مجھ کو نہ وہ مومنٹ بھول پایا نہ وہ آدمی بھول پایا. اسی طور پہ جب آپ کی عزت کہیں کم ہوتی ہے یا خود آپ اندر سے چھوٹے پڑ جاتے ہو, تو یہ بہت لازم ہے کہ وقت کے ساتھ اپنی غربت کو کم کیا جائے. جب میں لاہور میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں ایک کرائے کا گھر پاک بلاک میں لے کے رہتا تھا. اچھا, عام طور پہ کرایہ داروں اور مالک مکانوں کے بیچ میں جو میں نے وٹنس کیا, موٹر چلنے پہ ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی. جب میں نے اپنا گھر لیا اور جو میرے گھر کا اپر فلور تھا وہاں کرایہ دار تھے, تو ایک دن وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ جی صبح جب ہم نے نہانا ہوتا ہے تو گرم پانی نہیں آتا, وہ نیچے استعمال ہو جاتا. تو میں نے اسے کہا کہ نیچے میں ایک ہوں یعنی نہانے والا, اور میں نے آپ کے بعد جانا ہو تو آفس, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ موٹر کے ساتھ ایسا کیجئے ایک بٹن الگ لگوا لیجئے, تو جب آپ کو ضرورت ہوا کرے تو آرام سے چلا لیا کیجئے. وہ کتنے سال میرے ساتھ رہے, وہ کبھی آ کے حیرت سے کہتے ہوتے تھے کہ سر جہاں جہاں ہم رہے ہیں تو ہمیشہ اس پہ لڑائی ہوتی رہی ہے, تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بجلی زیادہ چل گئی ہے اور موٹر زیادہ چل گئی ہے. اور اسی ایک وجہ سے ان کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہو گئی. بعد میں انہوں نے وہ گھر خریدا بھی. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب دل چھوٹے ہوتے ہیں تو انفیکٹ آپ کی اپنی خوشی کم ہو جاتی ہے, پھر آپ کا جو امیج ہے آس پاس کے لوگوں میں وہ بہت برا بنتا ہے. جن کا دل بڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم کو اچھے لگتے ہیں. حرم میں آپ کو اللہ لے کے جائے, جب طواف ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں لوگ کوئی نہ کوئی چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں, اور کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی وہ لبن ہو سکتا ہے, دہی ہو سکتا ہے, دودھ ہو سکتا ہے, کھجور ہو سکتی ہے. تو کچھ سال پہلے جب ہم گئے ہوئے تھے تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا, اس وقت وہ چھوٹی تھی 7-8 سال کی, تو اس نے کہا کہ بابا یہ لوگ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ سارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بانٹ رہے ہیں. اس نے کہا ان کا دل بڑا ہوتا ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا بابا ہمارا دل بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ اچھا, جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم تو حرم میں بیٹھو, ہم ابھی آتے ہیں. تو میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور مسفلہ کی طرف گیا. وہاں جا کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جو اس وقت جتنے پیسے مجھے نظر آئے, صرف میں نے مکہ سے جدہ جانے اور وہاں ایئرپورٹ پہ خرچ کے لیے کچھ پیسے رکھے, باقی سب نکال کے تو اس کے ٹیشو پیپر لیے, ڈبے دونوں ہاتھوں میں بھر کے, تو وہ اس میں پیکنگ باندھ دیے. تو وہاں آ کے ہم پہ کھڑے ہو گئے حرم میں, اور وہاں ایک اس نے پکڑ لیا, ایک میں نے دھوپ تھی تو ساتھ ہم نے ٹوپیاں لی تھیں, دونوں کی نیلی ٹوپیاں تھیں. اور مجھے یاد ہے ہم وہ بانٹ رہے تھے. اس بچی کو وہ خوشی آج تک ہے یاد کہ عرب لوگ بانٹتے تھے, ہم نے بھی وہاں بانٹا, ہم لینے والوں میں سے نہیں تھے. پر میری نیت یہ تھی کہ ہم تو اللہ کے مہمانوں کی عزت اور ان کی سہولت, چونکہ جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو پسینہ بار بار آتا ہے, تو جب ہم ان کو دیتے تھے تو وہ اتنی دعائیں دیتے تھے. پھر میں اپنی بیٹی سے مقابلہ کرتا تھا کہ بیٹا تمہارا ڈبہ میرا ابھی ایک ختم نہیں ہوا, تمہارے 2 ڈبے ختم ہو گئے. ظاہر اس بچی تھی, سبھی عورتیں اس سے لیتی تھیں, بزرگ لیتے تھے, اس کو سر پہ پیار دیتے, اس کو کیا کہنا چاہیے دعائیں دیتے. بعض خواتین نے تو اس کو وہ 5-5 ریال کے ان کے نوٹ تھے, وہ بھی 2-3 نے اس کو دیے. اور شی واز ریلیکٹنٹ, بٹ وہ چونکہ عرب کلچر میں جو دل کی غربت نہیں ہے, ان کے ہاں اللہ نے وسعت بھی دی ہے, ظرف بھی دیا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو ظرف ہے بعض غریب لوگوں میں بھی ہوتا ہے, ان کے گھر میں کھانے کو پورا نہ بھی ہو
تو بھی وہ مہمانداری میں بہت عمدہ ہوتے ہیں. یہ تو ہماری تاریخ ہے, ہماری عزت ہے, یہ احساس ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے پاس کوئی مہمان آئے تو کسی صحابی سے کہا کوئی اسے لے جائے گا, تو وہ لے گیا, جا کے بیوی سے کہا جو ہے لے آؤ. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, ایک کھانا ہے وہ بھی بچوں کا. اس نے کہا اوکے, جب بچوں کو سلا دو اور جب کھانا کھانے لگے تو تم چراغ کو بجھا دینا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے یہی کیا اور منہ چلاتے رہے, وہ کھانا کھاتا رہا. غربت پر دل چھوٹا نہیں, بچے سلا دیے, خود نہیں کھایا. جب صبح اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آپ مسکرائے اور آپ نے وہ پورا جو منظر تھا ان کے گھر میں رات ہوا اس کا تذکرہ کیا. میرے رب نے اپنی خوشی کا اظہار اپنے رسول تک پہنچایا کہ اس نے جو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ میں رقم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی غربت کا تعلق پیسے سے بالکل نہیں ہے. دل کی غربت کا تعلق آپ کے ظرف سے ہے یا کم ظرفی سے ہے. آپ اپنے اسکول میں ہوں, کالج میں ہوں, جاب کرتی ہوں یا کرتے ہوں, یاد رکھیے گا جو لوگ صرف لوگوں سے کھاتے رہتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں, جو لوگوں سے صرف چائے پیتے رہتے ہیں پلاتے نہیں ہیں, وہ بھی دل کے غریب ہوتے ہیں. اسی طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں شادیوں پہ آتے جاتے ہیں, کھانے میں بہت شوقین ہوتے ہیں, تحفہ دیتے ہوئے ان کو بہت پرابلم ہوتا ہے. پھر انہیں اپنی ماں یاد آ جاتی, میں اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوں, میں اپنے باپ کے ساتھ آیا ہوں. خود شادی شدہ ہوتے ہیں تو اللہ کے بندو وہ موقع تم کھانا کھا رہے ہو, انڈیپینڈنٹ بلائے گئے ہو, تو دیتے ہوئے پھر ماں کا پلو اوڑھ رہے ہو یا اس کے پیچھے ہو رہے ہو, دیٹس ناٹ فیئر. اگین یہ دل کی غربت ہے, یہ آپ کی پہچان نہیں بننی چاہیے. اگر یہ آپ کی پہچان بن گئی تو پھر آپ کے بچوں تک بھی یہی جینز جاتے ہیں اور آپ کم ظرفی والے کام کرتے کرتے کم ظرفوں کی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. اعلیٰ ظرفی انسانی شرف ہے. اعلیٰ ظرف ہونا یہ آپ کی پہچان ہو تو آپ کی اولاد بھی خوش ہوتی ہے, چونکہ چیزیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی اپنے ماں باپ کا وہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا, قرض کرنا اور جھگڑنا سب نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک بات کا اور دیکھیے گا کہ آج جو ہی یہ سیشن ختم ہو تو آپ اپنے ڈرا دیکھیے, اپنی الماری دیکھیے, اپنے کبڈ دیکھیے, کتنے ایسے چیزیں پڑی ہوں گی جو آپ کے استعمال کی نہیں ہیں پھر بھی پڑی ہیں. آج ان کو نکال دیں. گھروں میں بیگ پرانے ہو جاتے ہیں, ہم استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں پر کسی کو دیتے نہیں, وہ پڑے ہوتے ہیں. گھڑیاں پرانی پڑی ہوتی ہیں, پرانے کیمرے پڑے ہوتے ہیں, پرانے کپڑے نئے نئے آپ کے آ جاتے ہیں, جوتے آپ کے یعنی ایسے 8-8 10 جوڑے پڑے ہوتے ہیں جو آپ نے پہنے بھی نہیں ہوتے چونکہ نئے ڈیزائن کے آ جاتے ہیں. تو بابا لوگ رکھ کے کیا کرنے, دل کو کیا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کوئی ماضی کی یادیں ہیں, ان کو سب نکال دینا چاہیے تاکہ آپ کے دل میں بھی جگہ ہو, الماریوں میں بھی جگہ ہو, شو ریک پہ بھی جگہ ہو, اور پھر آپ کو زیادہ سہولت ملے گی, آپ کے دل میں زیادہ راحت آئے گی. چیزوں کی محبت ہمیشہ دل کی غربت پہ لے کے جاتی ہے, اور انسانوں کی اور انسانوں کے رب کی محبت آپ کو ہمیشہ اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اقدار کی طرف لے کے جاتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.